اب امام بخاری یہ حدیث لائیں، کتاب الاذان، باب من داخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول ولم يتأخر جازت صلاته، یہ باب قائم کیا۔ حدیث نمبر 684 ہے، اس میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، فصلی ابو بکر وجاء رسول اللہ والناس للصلاۃ فتخلص حتی واقف فی الصف، پیچھے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، نماز جاری تھی، صفیں بندھی ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام اپنی صفیں توڑ کے ہٹتے چلے گئے، نماز بھی جاری ہے، صفیں ٹوٹ بھی رہی ہیں، صحابہ بھی دائیں بائیں ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام بھی صفوں سے گزر کے پہلی صف تک پہنچ رہے ہیں، صفیں ٹوٹ بھی رہی ہیں مگر نماز نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹ رہی ہیں مگر نماز نہیں ٹوٹی۔ امام بخاری اس حدیث کو 9 مرتبہ لائے ہیں، اندازہ کر لیں۔ میں کیوں انہیں عاشق رسول کہہ رہا ہوں؟ احکام ایک سے ایک جدا جدا حکم اخذ کرتے ہیں، الگ کتاب میں، الگ باب میں، الگ الگ لفظ میں، الگ الگ مناسبت میں 9 مرتبہ لائے ہیں، تو کوئی منظر تو ہے نا جو انہیں لبھاتا ہے۔ وصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ ان امکث مکانک، صفیں توڑ توڑ کے جب پہلی صف میں پہنچے تو آپ سیدنا صدیق اکبر گم ہوتے تھے نماز میں، کچھ ہو جاتا تو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ اس طرح فصفق الناس، اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ بجائے، اس طرح تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ کی، تصفیق کرتے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر دیکھ نہیں رہے تھے اور تصفیق اور زیادہ کر دی، ایسے تھا ایک شور مچ گیا۔ جب پہلی صف پہ گئے تو سیدنا صدیق اکبر کو محسوس ہوا، انہوں نے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، اور یہ نماز جاری ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی، یہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں۔ التفت، تو پیچھے مصلی چھوڑ کے ہٹنے لگے۔ آقا نے فرمایا ان امکث مکانک، اپنی جگہ کھڑے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا۔ دعا کر کے پھر مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹا۔ پھر آقا علیہ السلام آگے بڑھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں آ گئے۔ اب یہاں امام بخاری، میں نے سوچا اس حدیث کو 9 مرتبہ پلٹ پلٹ کے کیوں لا رہے ہیں؟ میرا وجدان یا ذوق کہتا ہے آگے ایک لفظ آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے احکام اخذ کیے ہیں، کوئی شک نہیں، ہر جگہ الگ حکم الگ حکم، مگر شاید یہ جملہ امام بخاری کے دل کو گھائل کر گیا ہے۔ آگے پلٹ پلٹ کر یہ حدیث 9 مرتبہ لاتے، وہ کیا؟ فلما انصرف، جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی سوال کیا، یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ پیچھے نہ ہٹو، مصلی پر قائم رہو، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا میرے حکم کی تعمیل سے؟ تم پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے کیوں ہٹائے؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت محمدی کے سب سے بڑے عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا۔ یہ جو جواب ہے، شاید یہ امام بخاری اس کیفیت میں ڈوب گئے ہیں کہ ایک حدیث بار بار 9 مرتبہ یہ لائے۔ جواب کیا دیا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ تھا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا رہے؟ جب آپ تشریف لے آئے آقا تو میں آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جملہ جو بولا نا ما کان لابن ابی قحافہ، حضور ابن ابی قحافہ دے پتر دی کی مجال، ابن ابی یعنی ابو قحافہ دے بیٹے پتر دی کی مجال، حضور تواڑے وال کانڈ کر کے پش کر کے آگے کھڑا رہے، میں مصلی پہ نہیں رک سکتا تھا۔ یہ جو جواب عاشقانہ ہے، جواب مؤدبانہ ہے، جواب محبانہ ہے، امام بخاری اس کو بار بار لکھنا چاہتے ہیں اور قارئین کو پڑھانا چاہتے ہیں۔